جاپان میں ایک شہر اوکیناوا، جہاں پر دنیا کے جتنے بھی سینٹینیرینز ہیں، یعنی 100 سال کی عمر جو پاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ تعداد ان کی وہاں پہ. تو ان کا ایک جو خاص لائف سٹائل ہے اس کے اوپر ایک سٹڈی کی گئی، اور اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک تو ان تمام لوگوں کے پاس باوجود اس کے کہ اگر وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ریٹائرڈ لائف میں نہ جائیں، بلکہ اپنی جو بھی مثلا ایک خاتون تھی وہاں پہ جو کہ پینٹنگ برش کو برسٹلز لگاتی تھی، تو انہوں نے وہ کام چھوڑا نہیں، وہ اتنی مہارت سے اور اتنی ڈیکسٹیرٹی سے وہ کام جاری رکھا انہوں نے. جو لوگوں کو فورس ریٹائر کر بھی دیا گیا تو انہوں نے کوئی ہابی اپنائی جو کہ ان کی زندگی کو میننگ فل اور پرپزفل بناتی تھی. تو ایک تو یہ چیز انہوں نے دیکھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی سٹریس لیتے ہیں تو سٹریس لینے سے ہمارا جسم جو ہے اس کے اندر ایسی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جیسے کورٹیسول، ایڈرینلین، جو کہ ہمارا امیون رسپانس، جو قوت مدافعت کا رسپانس ہے، اس کو کم کرتی ہے. دوسرا ہمارے نفسیات کے اوپر اثر پڑتا ہے. تیسری جو بات میں خاص طور پہ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہماری باڈی کسی وائرس، کسی بیکٹیریا یا جو بھی جراثیم ہے اس کے خلاف ریئیکٹ کرتی ہے تو باڈی کا یہ جو امیون رسپانس ہے یہ بذات خود ایک باڈی پر انفلیمیشن اور سٹریس کوز کرتا ہے، جس میں سائٹوکائنز اور اس طرح کی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں. تو اگر ہم عمومی طور پر اپنا ہیلدی لائف سٹائل سوچ کے اعتبار سے، روزمرہ کی روٹینز کے اعتبار سے، جو کھانے پینے کی ہو سکتی ہیں، جو ہماری ایکسرسائز کی ہو سکتی ہیں، جو تعلقات کی ہو سکتی ہیں، اگر وہ جاری رکھیں تو ہماری باڈی کو شاید اتنا ریئیکٹ ایٹ دیٹ ٹائم نہ کرنا پڑے. وہ آلریڈی اچھی حالت میں اندرونی اور بیرونی اور نفسیاتی طور پہ ہو. کروں گی ایک دوسری چیز یہ بھی کہ ایک تو پہلے ہی آج کل ماحول میں بہت سٹریس ہے، جو لوگ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں نا، پھر فارغ بیٹھ جائیں بالکل، ایک تو ان کے موڈ مزاج میں اتنا نیگیٹو افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آج کل کی صورتحال میں بھی ہم دیکھیں تو گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے خوش تو نہیں ہیں، وہ آپس میں بہت لڑتے ہیں. کھانا کھا لیا، بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیا، نیوز سن لی، مزید سٹریس آیا، ایک دوسرے سے بہت لڑ رہے ہیں، ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. ساری رات کا جاگنا، اس کے بعد دن میں لیٹ اٹھنا، پھر جنک فوڈ کھانا، بالکل میٹھا زیادہ کھانا، ویٹ گین کر رہے ہیں. ویٹ گین کی وجہ سے اب یہ ساری چیزیں کھانے کی وجہ سے اور پھر نیند کو خراب کرنے کی وجہ سے، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہونے کی وجہ سے اس میں سٹریسز زیادہ ہو رہے ہیں، موڈ مزاج اور زیادہ خراب ہو رہا ہے. اور ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ جو بیوٹی پارلرز ہیں وہ بھی بند ہیں، وہ بھی ایک اسٹریسر ہے. بیوٹی پارلر تو بند ہیں، لیکن میں اس پہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ لوگ گھروں میں اپنا خود سے خیال رکھ سکتے ہیں. میں نے دیکھا کہ مرد لوگ شیو نہیں کر رہے اور حکم جمانے پہ ان کے زیادہ وقت توجہ رہتی ہے. اچھا، اگر گھر میں بھی آپ ہیں تو دن میں 2 دفعہ کم از کم کپڑے بدلنا اور شیو کرنا، نہانا دھونا اور اسمائل کرنے سے بہتری آ سکتی ہے. کہ پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد لوگوں کو فرصت ملی ہے کہ وہ زیادہ وقت اپنے گھر والوں کو مل رہے ہیں، اور جو گلے شکوے تھے کہ جی وقت نہیں دیتے وہ کم ہو رہے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سر، اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو سٹریس کا معاملہ ہے نا، تعلق کا بھی، رشتے ناتوں کا بھی، اگر ہمارے امیون سسٹم کو فور شور انفیکشنز اور وائرسز سے لڑنا ہے تو اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور ہماری روزمرہ زندگی میں جو حقیقت سب سے زیادہ ہمارے امیون سسٹم کو سپریس کرتی ہے، کمزور کرتی ہے، وہ سٹریس ہی ہے. سر، جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے سٹریس رسپانس اور اس سے ریلیٹڈ باڈی کیمیکلز کی بات کی، تو اگر ہم سٹریس سے نجات پا لیں تو اچانک ہمارا ڈیزیز فائٹنگ پوٹینشیل بہت اوپر چلا جائے گا. اس کے مقابلے میں آج کل تو سوائے کرونا سٹریس اور یہ نا امیدی کہ پتہ نہیں میرا کچھ بچنا ہے کہ نہیں، اور کچھ ایسی ہیبت ناک اثرات پیدا کرنے والی حرکتیں، لوگوں کی رو رو کے مانگے جانے والی دعائیں، یہ وبا ہے، یہ دنیا کے چلنے کے نظام کا حصہ ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہے، یہ قدرت کی مرضی ہے. جو درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا. قدرت لائف فارمز کی اپنے انداز میں آبیاری، حفاظت اور نئی نمو کے لیے کچھ اپنے فیصلے اور کچھ اپنے بیلنسنگ ایکٹس بھی کرتی ہے. فیتھ، ایمان، یہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم کائنڈ ہو جائیں، ایک یہ سوچ ہے
یہ کتنی مؤثر ہے. اور ایک یہ ہے کہ پروفیسی آف ڈوم اینڈ گلوم, کہ اب جو ہے یہ عذاب ہے, یہ اب جو ہے بربادی ہے. اس پہ ایز بینگ ماہر نفسیات میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو گلٹ ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور شیمنگ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم انسان ہیں, ہم فرشتے ہیں ہی نہیں. اور جب ہم انسان ہیں تو اپنی زندگی میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. اس پہ کوئی ازل سے یہ کانسیپٹ چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے, میں کوئی اس پہ انکار نہیں کرتا, لیکن میرا اپنا من یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ناراض نہیں ہوتا. میرا اللہ کے بارے میں جو تصور ہے, جو گمان ہے, وہ اتنا سویٹ ہے, وہ اتنا پیارا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. میرے خیال میں ناراض وہ ہوتا ہے جو بے بس ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ بے بس نہیں ہے تو وہ ناراض نہیں ہوتا, کیونکہ اگر اس کو ہماری کوئی حرکت پسند نہیں ہے تو ہمارا رخ بڑے آسانی سے اچھائی کی طرف موڑ سکتا ہے. تو اس کو اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم پہلے دیکھے کہ ہم کون سی کوتاہیاں کر رہے ہیں اور پھر غصے سے بھرنا شروع ہو. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کا تصور بعض اوقات ماں باپ کی طرح کا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں, غصے میں بھرے رہتے ہیں, پھر ناراض ہوتے ہیں, پھر ہمیں لعن طعن کرتے ہیں اور پھر ہمیں محبت کرتے ہیں. تو بہت سارے تصورات جو خدا کے حوالے سے ہیں وہ ماں باپ کے اوپر منطبق ہوتے ہیں یا ہم اس طرح سوچنے لگتے ہیں. میرا اپنا تصور ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے اپنا خاص پرائیویٹ, وہ کچھ ایسا ہے کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھ سے کوتاہیاں یا کمزوریاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان سے درگزر کرتے ہیں بلکہ ان کوتاہیوں کمزوریوں کو بہتری کی طرف بھی لے جاتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ اپنی اصلاح کا شوق رہتا ہے. میں سب سے پہلے ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اور کس چیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ میں نے بہتر بنایا بھی ہے اللہ کے فضل سے. تو اس طرح کی سوچ کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, اور جب ہم اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کے نظریات ہیں نا, آپ اس کو نیگیٹو اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں, پازیٹیوٹی سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب جب ہمارے اوپر کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو ایز اے ہیومن بینگ ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں, اور ان میں سے کچھ کبھی کبھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں شاید چیزوں کو ایکسیپٹ کر لینا the way they are. کبھی اس میں رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کو چینج کرنا, اس میں کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا the way they are. جیسے آپ نے بھی بات کی ڈیتھ کی, کہ لوگوں کو ڈیتھ سے ڈر لگتا ہے, وہ ایک چیز ہے جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ہم اپنی انرجیز اس پہ جو ضائع کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو بہتر کرنے کی طرف کیوں نہ لگائیں. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے کل ایک کالمسٹ کو حاوی مکئی کو دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا, تو وہ کہتے ہیں کہ جب بڑی مشکلات زندگی میں ان کا سامنا ہو تو پھر ان سے کوپ کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے, اور وہ کسی کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ مان لیں کہ ورسٹ کیس سیناریو کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے, پہلے یہ جان لیں, اس کے بعد مان لیں, اور پھر اس کے بعد وہ کرنا شروع کر دیں جو آپ حالات کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے, کوپ کر سکیں گے, اور اسی پیرالائزنگ فیئر یا بے بسی کی کیفیت میں جکڑے نہیں رہیں گے بلکہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. سر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, جو ہم لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹو اسکیل ہے جس کو ہم اسٹریس ٹالرنس کہتے ہیں, جو اسٹریس مینجمنٹ کے علاوہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کی کوالٹی کو بڑھائیں, جیسے جن پلرز کی آپ نے بات کی کہ ہمیں نیند کا خیال رکھنا چاہیے, اپنی ڈائٹ کو ہیلدی بنانا چاہیے, اور نباتات کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانا, پھڈے نہ ڈالنا, کائنڈ ہو جانا, لیٹ گو کرنا سیکھ لینا. اس کے ساتھ ساتھ جو فیتھ کی بات کر رہے تھے تو وہ ایک مینجمنٹ ٹول ہمیں دیتے ہیں, یعنی وی آل ہیو دس اسکل, اس کو ذرا پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ہمارے اسٹریس ٹالرنس کو, یعنی اسٹریسفل سچویشن میں نہ کہ ہم سروائیو کریں بلکہ تھرائیو کیسے کریں, وہ ہماری امپروو کرتی ہے. یعنی اپنا پرسیپشن, جیسے مس منہل بات کر رہی تھی کہ جہاں پر ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے وہاں پر ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, اور اپرچونیٹیز کو فائنڈ آؤٹ کر لینا کہ یہ اتنے کرائسس میں بھی کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے اور امپروو کرنے میں ہیلپ کرے, اس طرح کے لینز سے دیکھنا.
سو یہ اسٹریس ٹالرنس کی ایک ایگزیکٹو اسکل ہے جس کو کہ مجھے لگتا ہے ہم سب کو یہ موقع ملا ہے کہ ہم اس کو اور پالش کریں تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی، بیکاز اسٹریس تو رہیں گے جب تک لائف ہے، سو اس کو اور بہتر وے سے دیکھ سکیں.